وہ کافی دیر سے چپ تھی۔ اس کی چپی ان دونوں کو کھل رہی تھی۔ ہیرا میری جان، نیلم نے پیار سے مخاطب کیا۔ تبھی ڈاکٹر اندر آئی اور اس کا علاج کرنے لگی۔ اس کا پورا بازو خون آلود ہو چکا تھا، مگر وہ روئی نہیں۔ تکلیف کے آثار اس کے چہرے پر واضح تھے، جنہیں دیکھ نیلم تاہا کو گھوڑیوں سے نواز رہی تھی۔ ڈاکٹر نے گولی نکالنی چاہی مگر ہیرا نے بازو جھٹک دیا۔ میم، مجھے میرا کام کرنے دے، انہوں نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ نہیں، درد ہوگا۔ اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ اور کانپتے وجود کو دیکھ اس کے ڈر کا اندازہ لگانا مشکل نہ تھا۔ وہ ہراساں سی تاہا کو چور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جب ہیرا کے آگے ڈاکٹر کی ایک نہ چلی تو تاہا نے لب بھیجتے ڈاکٹر کو جانے کا اشارہ کیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ زہر پھیل گیا تو؟ نیلم نے فکر مندی سے تاہا کو ٹوکا، مگر تاہا نے کوئی جواب دیے بغیر ہیرا کا بازو دبوچتے آلے کی مدد سے ایک جھٹکے سے گولی نکالی۔ ہیرا کی دل خراش چیخ کے ساتھ بہت سے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کا چہرہ بھگو گئے۔ نیلم نے منہ پر ہاتھ رکھ کر خود پر ضبط کیا۔ ابو، ابو آہ! تاہا نے حیرت سے ہیرا کو دیکھا۔ یہ لڑکی عجیب نہیں، بہت عجیب تھی۔ عام طور پر درد نے ماں کو یاد کرتے ہیں، مگر وہ باپ کو کر رہی تھی۔ تاہا اس کی بینڈیج کرنے کے بعد اس سے دور ہوا۔ مجھے ابو کے پاس جانا ہے، روتے ہوئے کہا۔ وہ یقیناً حیدر کی بات کر رہی تھی، ورنہ میرا حقیقی سسر تو جہنم واصل ہو چکا ہے۔ تم ریسٹ کرو ابھی، نیلم نے کہتے تاہا کو گھوڑا۔ وہ مسکرا دیا۔ شاذ و نادر ہی کوئی موقع ہوتا تھا جب نیلم غصے میں ہو۔ نہیں، مجھے بھی بڑے ابو سے بات کرنی ہے۔ تقیر الوی کو جواب دینا ہوگا مجھے، وہ آنسو اور غصے کی امیزش میں بولی۔ ہائے رے خوش فہمی، تاہا نے اس کا بھرپور جائزہ لیتے سوچا تھا۔ سبز رنگ کے سادہ سے سوٹ میں خود کو مکمل دوپٹے سے کور کیے، بازو اور کلائی پر سفید پٹیاں، رونے کے باعث سوجی ہوئی لال آنکھیں، بھیگی خمدار پلکیں، سرخ ناک، کپکپاتے ہونٹ، وہ تاہا الوی کے اندر کے شیطان کو جگا چکی تھی۔ تم میڈیسن لے لو، پھر بات کرتے ہیں، نیلم نے رعب سے کہا۔ آپ مجھے ڈانٹ کیوں رہی ہیں؟ غلطی آپ کے بیٹے کی ہے، وہ خفا خفا سی لگی۔ نیلم مسکرا دی تو تاہا کو بھی سکون ملا تھا۔ میں معاف نہیں کروں گی اور اس بار بڑے ابو کو سب بتا دوں گی۔ وہ غصے میں بھی بہت معصوم تھی۔ اچھا بابا، بتا دینا، مگر ابھی ریسٹ کرو، نیلم نے اس کی معصومیت پر ہنسی ضبط کرتے کہا۔ تاہا پرسکون سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں تاہا الوی ایک مشین ہے جسے صرف دولت کمانے کی پڑی ہے، مگر وہ تو بس یہ سکون کے پل کمانا چاہتا تھا جو زندگی میں پہلی دفعہ اسے میسر ہو رہے تھے، وہ بھی بس ہیرا کی وجہ سے۔ حق مہر زیادہ ہی کم نہیں، نیلم نے نکاح دیکھتے کہا۔ تاہا چپ رہا۔ وہ اپنی سوچ بتا کر نیلم کو کسی قسم کی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حلال کمائی سے اتنا ہی نکلتا ہوگا، شکر ہے اسے اتنا تو احساس ہے کہ زبردستی کے رشتے میں بھی حلال حرام کی تمیز ہوتی ہے۔ ہیرا نے طنز کیا تھا۔ تاہا کو خوشی ہوئی، اس کی چند منٹ پہلے بنی بیوی اس کی سوچ کو سمجھتی تھی۔ نیلم نے بس ہوں پر اتفاق کیا تھا۔ اب دوبارہ بات بدلنے کے بجائے آپ اپنے بھائی اور میرے باپ کو بلانا پسند کریں گی؟ ہیرا نے منہ بنا کر کہا۔ مردوں کو قبر سے نہیں نکال سکتی وہ۔ ہیرا کا نیلم کے ساتھ رویہ اسے برا لگا تھا تو تاہا نے کہا، کیا مطلب؟ ہیرا نے چونک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، یہ ایسے ہی بول رہا ہے۔ نیلم نے اسے بہلانا چاہا مگر وہ کیسے ہوتا جو آج تک نہیں ہوا تھا۔ میں نے پوچھا بڑے ابو اور ابو کہاں ہیں؟ زور دے کر بولتی ہیرا میں ان دونوں کو تقیر کی جھلک نظر آئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی وہ آنکھ تاہا سے پوشیدہ نہیں رہی تھی۔ مر چکے ہیں وہ دونوں، تاہا صفاقے کی انتہا پر پہنچتے بولا تھا۔ ہیرا کو ہر طرف سناٹا محسوس ہونے لگا۔ نیلم نے بے بسی سے آنکھیں میچ لی۔ ہیرا کا رنگ زرد پڑنے لگا۔ تاہا کو لگا وہ غور سے اسے دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کی آنکھیں خشک ہو چکی ہوں۔ پھر وہ وہی صوفے پر ڈے گئی۔ یہ کتنی کمزور ہے، تاہا نے ایک اور رائے قائم کی تھی۔ 2 دن بعد ہیر کو ہوش آ چکا تھا مگر وہ بول نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹرز کافی پریشان تھے، ان کا کہنا تھا یہ کسی بڑے صدمے کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ ہیر کے کچھ دماغی ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے مگر نیلم نے منع کر دیا۔ تاہا سمجھتا تھا، اس نے سنا تھا کہ وہ بچی یعنی ہیر اب نارمل ہے،
مگر اسے فرق نہیں پڑتا تھا اس کی زندگی میں کب کچھ نارمل ہوا تھا جو وہ ایک نارمل لائف پارٹنر کا سوچتا، بلکہ اس نے کبھی کسی لحاظ سے بھی اپنے ہمسفر کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ توقیر الوی کے دیے گئے نشان کم ضرور ہوئے تھے مگر ختم نہیں۔ مرتضیٰ نے اسے اس وقت ہسپتال تو پہنچا دیا تھا مگر اس کا جسم اس حد تک جل چکا تھا کہ کوئی ڈاکٹر اس کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا۔ پھر علاج کے دوران اس کے وجود سے پر آبلے بن گئے جن سے گندا بدبودار پانی نکلتا۔ ڈاکٹرز اس کے قریب نہ جاتے، اتنی بدبو اور تکلیف میں سوچتا کہ اس کا باپ سچا تھا، وہ اس دنیا میں گند ہی ہے جسے ختم ہو جانا چاہیے۔ اگر وہ اللہ کو پیارا ہوتا تو اس کا یہ حال نہیں ہوتا۔ ان سالوں میں زخم تو بڑھ گئے مگر نشان چھوڑ گئے۔ ان اذیت کے دنوں میں اگر کوئی تھا جس نے اسے حقارت سے دیکھ کر منہ نہیں موڑا تھا یا اس پر لعن طعن نہیں کی تھی اور اس سے اس بدبو سے دور نہیں بھاگا تھا تو وہ حیدر الوی اور اس کی گود میں موجود وہ بچی تھی۔ پھر توقیر نے اسے صحت یاب ہونے کے ساتھ ساتھ لڑنے کا ہنر اور بزنس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز سمجھائی۔ اس دوران وہ کبھی ایک باپ نہ بنا بلکہ ظالم اور شفاق استاد تھا جس نے نہ دن دیکھا نہ رات، نہ سردی دیکھی نہ گرمی، برف سے ٹھنڈ میں اسے بے لباس کر کے ٹارچر کرنا ہو یا صحرا کی تپتی ریت میں گرم ترین کپڑے پہنا کر دوڑ لگوانا، کسی بھی حالت میں وہ اس کی تذلیل کرنا کبھی نہیں بولے تھے۔ اور جس دن طہا کو لگا کہ اس کی ذلت کے دن ختم ہو گئے، اس دن اس کے باپ نے اسے ذلت کے پستیوں میں پھینک دیا تھا۔ طہا کو یہ سن کر یقین نہیں آیا تھا کہ اس کے باپ نے اسے خود بلوایا ہے۔ وہ جس سے ہی سرونٹ کوارٹر میں سے نکل کر مینشن میں پہنچا، اسے نسوانی چیخوں کی آواز آئی تھی۔ جب اندر گیا تو کرسی سے بندھی لڑکی کو دیکھ وہ ٹھٹکا اور اس کا اندازہ درست نکلا۔ اس لڑکی نے غلطی کی تھی بلکہ اس کے باپ نے توقیر الوی سے دشمنی مول لی تھی جس کی سزا وہ بے قصور بھگت رہی تھی۔ مگر توقیر کا حکم سن کر طہا کو دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ طہا کو اس لیزا نامی لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کہہ رہا تھا۔ طہا نے فوراً انکار کیا مگر مقابل بھی توقیر الوی تھا۔ انسان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا اچھے سے جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا طہا اقدس کو اپنی بہن مانتا ہے۔ اس نے طہا کے سامنے ایک فوٹیج پلے کی جس میں اقدس بے ہوش پڑی تھی اور ایک آدمی اس کے پاس کھڑا تھا۔ اب اسے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ اس کا باپ گھٹیا ترین انسان ہے جسے اپنے مطلب کے لیے اپنے بھائی کی اکلوتی اولاد کو رسوا کرنے میں بھی شرم نہیں آئے گی۔ مرتا کیا نہ کرتا، طہا نے پہلے بہت کوشش کی کہ وہ لڑکی مان جائے اور توقیر کو وہ انفارمیشن دے دے مگر اس کے ٹارچر پر بھی وہ نہ مانی۔ وہ اسے مار بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ توقیر کا حکم نہیں تھا۔ خود پر جبر کرتے جب وہ اپنے اندر موجود واحد احساس شرم مارتے اس لڑکی کے قریب گیا۔ اگر تم میں شرم ختم ہو جائے تو جو مرضی کرتے پھرو، اور وہ رو دیا اتنے سالوں بعد پھر سے۔ مگر جب وہ اس کے قریب گیا تو عورت کی ذات سے رونما ہوا جس کو کوئی خرید نہیں سکتا سوائے اپنے سے کم عمر حسین اور مضبوط مرد کی قربت کے۔ اس نے اگر پریشا، نیلم یا نازیہ اور آبدار جیسی عورتوں کو نہ دیکھا ہوتا تو عورت ذات پر کبھی یقین نہ کرتا، مگر اس نے اپنے وجود سے نفرت تب ہوئی جب لیزا نے اسے تحمیر امیز انداز میں جتایا ہے کہ وہ جتنا بھی چاہے امیر یا خوبصورت بن جائے، کوئی لڑکی اس کے وجود کے ان بدنما نشانوں کے ساتھ اس کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اس دن طہا کو اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی۔ اس نے خود کو ہر طرح سے تکلیف پہنچائی تو اسے یہ احساس ہوا کہ اس کا وجود سچ میں پتھر بن چکا ہے جسے تکلیف نہیں ہوتی۔ اس لیے اس نے نیلم محل میں ایک حصہ ہسپتال کا بھی بنایا جس میں اس وقت ہیرا زیر علاج تھی۔ وہ دوبارہ کسی کو بھی اس تکلیف سے نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ نیلم ہر وقت اس کے پاس رہتی، وہ کسی بت کی طرح بیٹھی رہتی، کہو تو کھا لیا، کہو تو سو لیا۔ طہا نے دوبارہ آفس جوائن کر لیا تھا کیونکہ وہ شاہ نواز پر اپنا خوف ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ وہ پاکستان والی کمپنی سے ہینڈ اوور کر سکتا تھا، مگر اپنی محنت شاہ نواز کے تجربات میں ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ رات کو اس کے سونے کے بعد گھنٹوں اس کے پاس رہتا، وہ اس گتھی کو حل کرنا چاہتا تھا۔ وہ کوئی ٹین ایج لڑکا نہیں تھا جو اپنے خواب کے سچ ہونے پر خوش ہوتا یا کوئی عاشق جو محبوب کے وصل کے خواب سجاتا۔ وہ طہا الوی ہے جس کی زندگی کے ہر رشتے میں مطلب اور ہر اتفاق کو سازش ہی پایا تھا، اور یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ اس کے انسومنیا کا واحد علاج یہ لڑکی توقیر الوی کی منہ بولی بیٹی ہے۔ رات کا 1 بج چکا تھا مگر وہ تینوں اپنے بستر پر کروٹ لے رہے تھے۔ ارتضیٰ کے ہائر کردہ ہیکر نے اسے بتایا تھا کہ عراقی وہ سم جو سواچ میں تھی کراچی میں تھی۔
कराची का मतलब वो अच्छे से जानते थे, और ये भी कि अब हीरा सब जान चुकी होगी। वो उसकी नज़रों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकते थे। उमर की जान सूली पर अटकी थी। वो जानता था कि अलविज अपनी मुंह बेली बेटी की शादी भी 35,000 कमाने वाले मामूली से पुलिस वाले से करने से रहे। उसकी मोहब्बत पर काले बादल जरूर मंडरा रहे थे, मगर हिजर की रात अभी नहीं आई थी। ये निकाह का रिश्ता हीरा मुर्तजा से तो बचा सकता था, पर नीलम अलवी से नहीं। अगर वो पूछ लेती कि वो लड़ेब के काबिल है या नहीं, तो वो उमर की पूरी दुनिया बिखर जाती। बेचैनी से करवट बदलते वो उठ बैठा। उसे सुबह होते ही हैदराबाद के लिए निकलना था। उसका सामान पैक था। रात की खामोशी में घंटी की आवाज़ ने इर्ताश पैदा किया। एक दफ़ा, दो दफ़ा, 3 दफ़ा, फिर मुसलसल, जैसे बटन पर उंगली रख दी गई हो। इर्तिजा ने चौंक कर सैदा को देखा। उन्होंने हाँ में सर हिलाकर तस्दीक की थी। आज फिर 10 साल पहले की रात वापस आई थी। पिछली दफ़ा उन्होंने मुर्तज़ा को खोया था, और इस दफ़ा हीर को। वो दोनों मुर्दा कदमों से बाहर गए तो उमर पहले ही दरवाज़ा खोल चुका था, और आने वाला वजूद शान बेनियाजी के साथ ड्रेसिंग रूम में सोफे पर विराजमान था। अपने घर के बाहर गार्ड्स की मौजूदगी वो बहुत महसूस कर सकते थे। मतलब आज भी वो सईदा की इतनी ही इज्जत करती थी कि किसी गैर महरम को उसके घर में कदम रखने की इजाज़त नहीं थी। सईदा ने अफसोस से अपनी दोस्त को देखा। वो कभी ना ख़त्म होने वाले सफ़र की मुसाफिर लग रही थी। न चेहरे पर वो रौनक थी, ना वो गुरूर जो उसे सबसे मुख्तलिफ करता था। क्या उसने अल्लाह से दूरी इख्तियार कर ली थी? नहीं। अपनी सोच को रद्द करते उसने नीलम को सलाम किया, जिसका शाइस्तगी से जवाब देते उसने सईदा से चाय का कहा। तुम नहीं बदली के 3 अल्फाज बोलते वो मुस्कुराती किचन में चली गई। यहाँ क्यों आई हो? इर्तिजा के चेहरे पर नागवारी वाजिया थी। अब जिस घर में बेटी ब्यानी है वो तो देखना था। चारों तरफ नजर घुमाते वो उठी और उमर के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। सो यंग मैन, उस अपने मखसूस अंदाज में बोलती मुस्कुराकर उमर को देख रही थी। चाचू जैसा होना। उमर ने गर्दन टेढ़ी करके हंसते हुए नीलम को देखा था। दिस इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट, जैसे जताया गया। तुम बताओ, क्या हो तुम उसके काबिल? वही हुआ जिसका डर था। उसकी मोहब्बत के बजाय उसकी तनख्वाह को देखा गया था। उमर ने नजरें झुका ली। नीलम ने तासुफ से सर को नफी में हिलाया। तब तक सईदा चाय लेकर आ गई। वो दोनों दोस्तें ऐसे बातें कर रहे थे जैसे इन माह साल में कुछ बदला ही ना हो। उमर ने देखा इर्तिजा अपने ज़ब्त की इंतहा पर था। उसकी माँ सबसे ख़ास बात उसकी सादगी थी, जिसका सब फ़ायदा उठाते थे। वो जानता था जिस दिन ये छीन ली गई उसकी माँ भी उससे छीन जाएगी। इसलिए तो 1000 कशीदगियों के बाद भी इर्तिजा चुप था। नीलम ने हीरा के सामान की बात की तो सईदा मान गई। वो भी जानती थी अब हीरा वापस नहीं आएगी। उनके 10 सालों में उसने नाजिया के घर की तरफ मुड़कर नहीं देखा था। वो जिस चीज़ को अना का मसला बना ले, फिर मरकर भी अपनी बात पर कायम रहती थी। उससे जब होश आया तो वो खुद को अंधेरे में पाया। दिमाग ने काम करना शुरू किया था। जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। वो वहाँ था। मुसलसल चीखों की आवाज़ों ने तस्दीक की थी। काश तुम मुझे मार देते अकबर, दुख से सोचा। ये अलविज की बनाई गई जहन्नुम थी। रईस अलवी ने जब कंपनी संभाली तो उसे जल्द ही एहसास हो गया कि आस्तीन के सामने डंसना कभी नहीं छोड़ते, और कानून सिर्फ ताकतवर का है। इसलिए उन्होंने इस जगह को बनाया जहां आने के बाद वापसी की कोई राह नहीं। ये कहाँ थी कोई नहीं जानता था सिवाय अलवीज के। सूरज की रोशनी इस जगह नहीं आती थी। ये बहुत गहरे जंगलात से घिरी जगह थी जिसके रकबे का कोई अंदाजा ना था। ये पाकिस्तान में नहीं थी, इतना माज जानता था। रईस अलवी के दौर में ये कैद थी तो कीर अलवी ने इसे टॉर्चर सेल में बदल दिया और ताहा अलवी ने इसे दोज़ख में। उसके भी 7 ही दर्जे थे जो मुजरिम के जुर्म के मुताबिक तय किए जाते। इसे दरवाजे खुलने की आवाज़ आई तो सोचो का इर्तिकाज टूटा। उसने एक देव कामत शख्स को अंदर आते देखा, जिसने बगैर कुछ बोले उसे मारना शुरू कर दिया। मास ने जवाबी वार नहीं किया, उसमें सकत ही ना थी। उसे अपना सर दीवार से लगता महसूस हुआ। अपनी गर्दन पर कुछ गीला महसूस करते खून की रवानी का एहसास हुआ था। मास, क्यों बाप के कदमों पर चल रहे हो? नाजिया की आवाज़ सुनाई दी। लव यू बाई। मोइज और मुस्कान का चेहरा दिमाग की स्क्रीन पर धुंधला पड़ा। मास, मुझे बीच मंझधार में मत छोड़ना। उसकी पायल के घुंघरू में उसे अपना दिल डूबता महसूस हुआ था। मास, मेरे बाद हीर तुम्हारी जिम्मेदारी है। हैदर की आवाज़ के साथ उसके सर में दर्द की एक ठेस उठी और वो हवास से बेगाना